کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ خطاب فرما رہے تھے عظیم مدنی سکالر حضرت علامہ سلمان لائجے صاحب، آپ کے گاؤں کے خطیب، آپ کے گاؤں کے رہنے والے مولانا قاری شاہد صاحب جو کہ منظور صاحب رائی کے صاحبزادے ہیں اور بھائی داؤد کے برادر اصغر ہے۔ الحمدللہ یہ بہترین قاری بھی ہیں اور خطیب بھی ہیں۔ الحمدللہ لاہور کے معروف مدرسے جامعہ لاہور الاسلامیہ سے فارغ التحصیل ہے۔ میں ملتمس ہوں جناب محترم قاری حافظ شاہد صاحب ناز صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ حافظ صاحب کھڑے ہو گئے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ ماشاءاللہ ابھی خطیبوں کی ایک لمبی فہرست موجود ہے۔ ماشاءاللہ مولانا محمد اکرم ربانی صاحب بھی اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ میں صرف چند منٹوں کے لیے شادی کے حکم پر کہ جب اس کانفرنس کا نام رکھا جا رہا تھا تو کئی نام زیر غور آئے اور ان میں سے دو ناموں کو زیادہ ترجیح دی گئی۔ ایک پیغام الانبیاء تھا اور دوسرا جو آپ کے سامنے آج اشتہاروں کی زینت بنا ہے پیغام الانبیاء۔ تو میں شادی کے حکم پر صرف یہی بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جب ہم اس کانفرنس کا نام رکھنے جا رہے تھے، جب ہم اس کانفرنس کا نام رکھ رہے تھے تو ہمارے ذہنوں میں کیا تھا، ہم نے کیوں یہ نام رکھا، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ نام اس لیے رکھا کہ جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال ہیں وہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں کہ میرے پیغمبر نے سب سے پہلے کوہ صفا پر چڑھ کر جو پیغام دیا وہ پیغام تھا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں یہ پیغام مصطفیٰ جو سب سے پہلا پیغام میرے پیغمبر نے دیا یہ پیغام مصطفیٰ تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اگر تم دنیا کی کامیابی چاہتے ہو، آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، اگر تم دونوں جہانوں میں کامیابی چاہتے ہو تو پھر اللہ کو وحدہ یکتا تنہا مشکل کشا بیٹیاں بیٹے دینے والا ہر چیز کا مالک، اپنے رزق کا، اپنے بیٹے بیٹیوں کا، ہر چیز کا مالک، تم اگر اللہ کو مان لو گے تم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے پیغمبر نے یہ سب سے پہلا پیغام دیا، پیغام مصطفیٰ تھا، اور میرے پیغمبر نے پیغام دیا، پیغام مصطفیٰ ہے کہ لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، کہ میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ میرے پیغمبر کی ذات کے سامنے اگر کوئی امام کھڑا ہو تو ہم اس کو نہیں مانتے، میرے پیغمبر کی ذات کے سامنے اگر کوئی محدث کھڑا ہو ہم اس کو نہیں مانتے، میرے پیغمبر کی ذات کے سامنے کوئی محدث
کھڑا ہو اس کو نہیں مانتے، میرے پیغمبر کی ذات کے سامنے کوئی فلسفی ادیب کھڑا ہو ہم نہیں مانتے، میرے پیغمبر کی ذات کے سامنے کوئی قاری کوئی خطیب ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ اس طرح یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، اس بات کو یاد رکھیے کہ جس طرح ہم اپنے نبی کی ذات کو ختم نبوت مانتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے نبی کی بات کو بھی خاتم النبی سے مانتے ہیں کہ میرے پیغمبر شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت۔ علامہ شاہد صاحب فرمایا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جس طرح ہم نبی کی ذات کے سامنے کسی کی ذات کو نہیں مانتے، میرے بھائیوں یہ بات نوٹ کر لو کہ اسی طرح ہم نبی کی ذات کے سامنے نہیں مانتے، اسی طرح ہم پیغمبر کی بات کے سامنے بھی کسی کی بات کو نہیں مانتے، وہ کسی امام کی بات ہو، وہ کسی خطیب کی بات ہو، وہ کسی فلسفی کی بات ہو، وہ کسی ادیب کی بات ہو۔ جیسے ہم اپنے پیغمبر کی ذات کے سامنے کل کائنات کو ادنا اور حقیر سمجھتے ہیں، ایسے ہی ہم پیغام مصطفیٰ کے سامنے، آپ کی بات کے سامنے، آپ کے قول کے سامنے، آپ کے افعال کے سامنے پوری کائنات کے قول کو، پوری کائنات کی بات کو ہم حقیر اور ادنا سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پیغمبر نے پیغام دیا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامت، کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو تھوڑا سا وقت ہے تم اس میں ہاتھ اٹھاؤ، جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ میرے پیغمبر نے پیغام دیا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بها آخرین، کہ تم اگر قرآن کے ساتھ محبت کرو گے، قرآن کے ساتھ الفت کرو گے، قرآن کے ساتھ پیار کرو گے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم اس قرآن کو چھوڑ دو گے، تم اس حدیث کو چھوڑ دو گے، اپنے قرآن کو چھوڑ دو گے، اس دنیا میں بھی تم نامراد رہو گے، اور کل قیامت کے دن بھی تمہارے لیے جہنم کا عذاب تیار کر دیا گیا ہے۔ میں آپ کو پیغام مصطفیٰ سنانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی نے پیغام دیا، پیغام مصطفیٰ ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا فتنہ دجال سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان نور کو بھر دیا جائے گا۔ پیغام مصطفیٰ ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی کی تلاوت رات کو سونے کے وقت کرتا ہے، اللہ اس پر ایک محافظ کھڑا کر دیتا ہے جو اس کی عزت و آبرو ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ میرے میں دوستو پیغام مصطفیٰ ہے کہ جو شخص رات ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا صرف سوائے موت کے۔ جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا اس کو آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا اس پر ایک محافظ کھڑا کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت بیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول، کہ اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم اس ضلالت سے بچنا چاہتے ہو تو میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسری میری سنت ہے۔ جب تک تم ان پر عمل پیرا رہو گے تمہیں کائنات کی کوئی چیز گمراہ نہیں کر سکتی۔ اور مجھے کہنے دیجئے کہ ساری کی ساری بخاری پیغام مصطفیٰ ہے، ساری کی ساری مسلم شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، علامہ نام اللہ فاروقی صاحب۔ پھر مجھے کہنے دیجئے کہ ساری کی ساری بخاری پیغام مصطفیٰ ہے، ساری کی ساری مسلم پیغام مصطفیٰ ہے، ابو داؤد پیغام مصطفیٰ ہے، نسائی پیغام مصطفیٰ ہے، موطا امام مالک پیغام مصطفیٰ ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارے کا سارا قرآن پیغام مصطفیٰ ہے، سارے کا سارا قرآن پیغام مصطفیٰ ہے۔ ابو بکر صدیق بنے تو پیغام مصطفیٰ کی وجہ سے، عمر فاروق بنے تو پیغام مصطفیٰ کی وجہ سے، حضرت عثمان ذو النورین بنے تو پیغام مصطفیٰ کی وجہ سے، حضرت علی اسد اللہ بنے تو پیغام مصطفیٰ کی وجہ سے، حضرت حمزہ سید الشہداء بنے تو پیغام مصطفیٰ کی وجہ سے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ
عنہ چلتے زمین پر ہے، جوتوں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے، تو پیغام مصطفیٰ کی وجہ سے حضرت حنظلہ کو رسول الملائکہ کہا جاتا ہے، تو پیغام مصطفیٰ پر عمل کرنے کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن بنے، تو پیغام مصطفیٰ کی وجہ سے حضرت عمر بن عاص کو فہم و فراست ملی، تو پیغام مصطفیٰ کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بنے، تو پیغام مصطفیٰ کی وجہ سے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو متحارب گروہوں، دو جنگجو گروہوں کے درمیان صلح کروائی، تو پیغام مصطفیٰ کی وجہ سے مجھے کہنے دیجئے کہ حضرت حسن اور حسین کو جنت کی سرداری ملی، تو پیغام مصطفیٰ پر عمل کرنے کی وجہ سے، پیغام مصطفیٰ پر عمل کرنے کی وجہ سے اگر ہم بھی جنت میں جائیں گے تو صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ پیغام مصطفیٰ ہے۔ اگر ہم پیغام مصطفیٰ پر عمل کریں گے تو جنت میں جا سکتے ہیں، اگر پیغام مصطفیٰ کو چھوڑ دیا سمجھ لو ہم صراط مستقیم سے ہٹ گئے۔ میرے پیغمبر نے کتنی کوششیں کی، کتنی کاوشیں کی، میرے پیغمبر طائف میں گئے تو پیغام مصطفیٰ لے کر، میرے پیغمبر طائف میں گئے تو پیغام مصطفیٰ لے کر، میرے پیغمبر نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی تو صرف پیغام مصطفیٰ کے لیے۔ میرے آقا کے دانت شہید ہوئے تو پیغام مصطفیٰ کے لیے، میرے آقا کے پر اونگلیاں رکھی گئی تو صرف پیغام مصطفیٰ سے روکنے کے لیے۔ صحابہ نے اپنی اولادوں کو قربان کیا تو پیغام مصطفیٰ کے لیے۔ صحابہ نے اپنے بچوں کو شہید کروایا تو پیغام مصطفیٰ کے لیے۔ صحابہ نے اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے کاروبار چھوڑے صرف پیغام مصطفیٰ کے لیے۔ صحابہ نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے تو پیغام مصطفیٰ کے لیے۔ صحابہ نے درختوں کے پتوں کو کھایا تو صرف پیغام مصطفیٰ کے لیے۔ صحابہ بدر میں پہنچے تو پیغام مصطفیٰ لے کر، صحابہ احد میں پہنچے تو پیغام مصطفیٰ لے کر، صحابہ خیبر میں پہنچے تو پیغام مصطفیٰ لے کر 70 صحابہ کو شہید شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ ہم استاد محترم، استاد العلماء، شیخ الحدیث محترم جناب حافظ رمضان سلفی صاحب کو پروگرام میں تشریف لانے پر اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ پیغام مصطفیٰ ہم تک پہنچانے کے لیے میرے آقا نے کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا، صحابہ نے کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا۔ صحابہ نے اپنی دولت لٹائی تو پیغام مصطفیٰ کے لیے، صحابہ نے اپنا تن من سب کچھ قربان کیا تو پیغام مصطفیٰ کے لیے۔ صحابہ بدر میں پہنچے پیغام مصطفیٰ لے کر، صحابہ احد میں پہنچے پیغام مصطفیٰ لے کر، صحابہ خیبر میں گئے تو پیغام مصطفیٰ لے کر۔ 70 صحابہ کو رستے میں شہید کر دیا گیا تو پیغام مصطفیٰ کی خاطر 10 صحابہ کو شہید کر دیا گیا تو پیغام مصطفیٰ کی خاطر آل یاسر تلواروں سے چیر دیا گیا تو صرف پیغام مصطفیٰ کی خاطر۔ یہ ایسا پیغام ہے کہ جب میرے نبی نے یہ پیغام دیا تو مکے کے سارے لوگ ابو طالب کے پاس آئے کہ آپ پیغام مصطفیٰ کو روک دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام مصطفیٰ سے روک دیجئے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں سن لو، میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند لا کر رکھ دیا جائے، مجھے تب بھی پیغام مصطفیٰ سے کوئی نہیں روک سکتا، مجھے تب بھی پیغام مصطفیٰ سے کوئی نہیں روک سکتا۔ الہی ہم نے پھر صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جلیل انسان پیدا کر، رگے تاریخ کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر۔